جہاں کا کردار ایک مغرور اور لاپرواہ شخص کے طور پر سامنے لایا گیا ہے، یہ صرف ایک لڑکے کا غرور نہیں، یہ ایک نو آبادیاتی تکبر ہے۔ ہاں، جیسے وہ کسی پسماندہ انسان سے بات کر رہا ہو۔ وہ اپنی ثقافت سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ اور سلیمان صاحب نے تو طے کر لیا ہے کہ وہ حیا کے لیے خلا لیں گے، لیکن حیا یہ سب سن کر سکتے میں آ جاتی ہے۔ یہ انکشاف تو حیا کے زبانجی یونیورسٹی جانے کے سفر کو پوری طرح تبدیل کر دیتا ہے۔ بالکل بدل دیتا ہے۔ وہ جس ملک جا رہی ہے وہاں اس کا وہ انجان شوہر رہتا ہے جسے وہ جانتی تک نہیں۔ وہ تعلیم کے لیے نہیں بلکہ اپنے ماضی کا سامنا کرنے جا رہی ہے۔ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ ہم اکثر سازشوں پر غصہ کرتے ہیں، لیکن یہاں تو المیہ لاپرواہی کا ہے۔ والدین نے بچپن میں نکاح کیا اور پھر اسے سرے سے بھول گئے۔ جی، یہ نسلی لاپرواہی یا جنریشنل نیگلیجنس کی بہت بڑی مثال ہے۔ لاپرواہی کا زخم اکثر ارادی وار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اور حیا کے لیے تو اس کی پوری شناخت راتوں رات چھن گئی۔ بالکل۔ اور اب اس کے سامنے تین محاذ ہیں۔ ایک وہ سٹاکر جو اس کے گھر تک پہنچ چکا ہے، دوسرا خاندان کی سیاست جو اس کے کردار پر سوال اٹھا رہی ہے، اور تیسرا یہ 21 سال پرانا نکاح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ کہانی سسپنس، خاندانی سیاست اور مذہبی نظریات کو ایک ساتھ ملا کر ہمیں جکڑ لیتی ہے۔ اور یہی اس کہانی کی کامیابی ہے۔ آخر میں ایک الجھن جو سب کے ذہنوں میں رہ جائے گی، کیا حیا کو گلدستے بھیجنے والا کوئی اس کے ارد گرد موجود شخص ہے، یا ان پھولوں کا تعلق ترکی اور اس کے ماضی کی اس اندیکھی شادی سے ہے؟ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ماضی آپ کے حال پر حکمرانی کر رہا ہے، تو کیا اپنے مستقبل کا راستہ خود چنا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی خود احتسابی پر مجبور کر دے گا۔ بالکل۔ اور اسی سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔